کے کان میں یہ بات پہنچی ہے کہ باپ بیمار ہے، بھائیوں نے گردہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، پھر کیا تھا؟ بیٹی کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا، اس نے دودھ پیتے بچے کو سینے سے لگایا اور سیدھے اس ہاسپٹل میں آئی ہے جہاں پہ باپ کو بھرتی کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس آ کر کے باپ کا نام لیا، کہنے لگی فلاں نام کا مریض کی جگہ ہے۔ کہا کیا کرو گی؟ کہا سنا اسے گردے کی ضرورت ہے۔ کہا ہاں ہے تو۔ کہا جلدی کر میرا گردہ نکال لے اور اس کو گردہ ڈال دے تاکہ اس کی زندگی بچ جائے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اپنا نام تو بتا، اس نے کہا نام نہ پوچھ، کہیں نام کے چکر میں دیر نہ ہو جائے، اس لیے جلدی کر میرا گردہ نکال لے۔ کہا کون ہے؟ کہا میں اس کے رشتہ دار ہوں۔ اللہ اکبر، اس کے بعد جلدی سے ڈاکٹر نے آپریشن کیا، لڑکی کا گردہ نکالا، باپ کے گردہ ڈال دیا۔ اس کے بعد جب بچی کچھ دن کے بعد ٹھیک ہو کے جانے لگی، ڈاکٹر نے کہا تھا بیٹی جا رہی ہے، کم سے کم یہ تو بتا دی جا کہاں کی رہنے والی ہے، اگر یہ مجھ سے پوچھے گا گردہ کس نے دیا ہے تو کیا بتاؤں گا؟ اس نے کہا نام نہ پوچھ، اگر ہو سکے تو کاغذ قلم دے دے۔ ڈاکٹر نے کاغذ قلم دیا ہے، بچی نے خط لکھا ہے، لکھنے کے بعد طے کیا، بند کرنے کے بعد ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھ، اسے کھول کے مت پڑھ لینا، اور کہا سن اگر وہ مریض جو اندر پڑا ہے وہ باہر نکل کے آئے اور میرے بارے میں اگر پوچھے تب یہ خط دینا ہے، اس کے پوچھے بغیر خط مت دے دینا۔ یہ کہہ کے اس نے خط دیا کہ اس کے پوچھے بغیر خط مت دینا۔ یہ کہہ کے بیٹی چلی گئی۔ اللہ اکبر، کچھ دن کے بعد جب یہ امیر، یہ دولت والا شفا یاب ہوا ہے، جب اس کے رشتہ دار آئے ہیں کہنے لگے گھر چلو، اس نے کہا نہیں گھر بعد میں جاؤں گا، پہلے مجھے ڈاکٹر کے اس کمرے میں لے کے چلو۔ کہا کس لیے؟ کہا مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ کہا کس بات کا شکریہ؟ کہا میرے بیٹوں نے تو گردہ دینے سے انکار کر دیا تھا، یہ ڈاکٹر ہی کی مہربانی ہے آج جو میں زندہ ہوں۔ یہ کہہ کے ڈاکٹر کے کیبن میں آیا ہے، آنے کے بعد کہا تھا ڈاکٹر تیرا بڑا احسان ہے، تو نے میری زندگی بچا لی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا او یار شکریہ میرا ادا نہ کر، اگر ادا کرنا ہے تو اس بچی کا شکریہ ادا کر جو تجھے گردہ دے کر کے گئی ہے۔ جیسی اتنی بات اس نے سنی ہے، کہتا کس نے گردہ دیا؟ میرے اپنوں نے تو انکار کر دیا تھا، کون تھا جو گردہ دے کر کے گیا؟ کہا نام تو نہیں پتا ہے۔ کہا کہاں کی رہنے والی ہے؟ کہا پتہ بھی نہیں بتایا ہے۔ کہا کہاں تلاش کروں؟ کہا یاد آیا جب وہ گئی تھی تو ایک خط دے کر کے گئی تھی۔ اللہ اکبر، اس نے دراز کھولی ہے، دراز میں سے خط نکالا ہے اور نکالنے کے بعد کہا یار یہ دیکھ یہ خط دے کے گئی ہے، اب ذرا سننا۔ جیسی اس نے وہ خط نکالا ہے، نکالنے کے بعد کھولا اور کھول کر کے پڑھا ہے، آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں، زمین پہ بیٹھ جاتا ہے، رونے لگ جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا بتا تو صحیح یار یہ خط کس کا ہے اور اس خط میں ایسا کیا ہے جو تو زمین پہ بیٹھ گیا تیری آنکھیں برس گئیں؟ اس نے کہا ڈاکٹر کیسے بتاؤں، دل دھڑکنیں پڑ گئی ہیں، لب کانپ رہے ہیں، بتانے کی طاقت نہیں ہے۔ کہا بتا تو صحیح یہ خط کس کا ہے؟ اس نے کہا ڈاکٹر یہ میری اس بیٹی کا خط ہے جس کے دروازے پہ شادی کے بعد میں 10 سال سے نہیں گیا تھا۔ اللہ اکبر، کہا کیا لکھا ہے خط میں؟ کہا کیا بتاؤں؟ کہا پڑھ کے سنا خط میں کیا ہے۔ تب اس نے خط پڑھنا شروع کیا تھا، بچی نے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے میرے باپ ایک مجبور بیٹی کا سلام ناراض باپ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اس کے بعد نیچے لکھا تھا اے میرے باپ میرے نکاح کو 10 سال ہو گئے ہیں، 10 سال ہو گئے مجھے سسرال آئے ہوئے، تم 10 سال سے میری دہلیز پہ نہیں آئے ہو۔ میرے باپ مجھے یہ نہیں پتا ہے کس بات سے تم ناراض ہو، مجھے یہ بھی نہیں پتا میری خطا کیا ہے، بابا مجھے یہ بھی نہیں پتا میرا قصور کیا ہے، لیکن اتنا جانتی ہوں 10 سال گزر گئے تیرا انتظار کرتے کرتے لیکن تم نہیں آئے ہو۔ کہا بابا جب عید کا چاند نظر آتا ہے دنیا چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ چڑھا کرتی ہے، لیکن تیری بیٹی جب عید کا چاند دیکھنے دنیا چھت پہ جاتی ہے تو تیری بیٹی دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس امید میں کھڑی ہوتی تھی شاید اس بار میرا باپ آتا ہوگا، شاید اس بار میرا باپ آتا ہوگا۔ بابا 10 سال میں کتنی عیدیں گزری ہیں، دنیا نے نئے کپڑے پہنے کے اتار دیے ہیں، لیکن میرے باپ 10 سال میں سب نے عیدیں کی ہیں لیکن تیری بیٹی نے عید نہیں دیکھی ہے۔ اللہ اکبر، اس کے بعد بیٹی نے لکھا تھا اے میرے باپ میں تمہارے پاس یہ خط لائی ہوں، یہ خط دے کے جا رہی ہوں، میرے باپ مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا قصور کیا تھا، تم نے جائیداد تقسیم کی ہے تو اپنے 4 بیٹوں کو جائیداد تقسیم کر دی۔ بابا میں یہ بھی شکایت نہیں کرتی ہوں کہ تم نے مجھے دولت کیوں نہیں دی ہے، تم نے مجھے جائیداد کیوں نہیں دی ہے، شاید مجھے اس لائق نہیں سمجھا تھا جو تم نے مجھے دولت نہیں دی تھی۔ اس کے بعد بچی نے لکھا تھا اے میرے باپ میں گھر کے اندر تھی، مجھے پتا چلا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، بھائیوں نے گردہ دینے سے انکار کر دیا ہے، بابا میں برداشت
نہ کر سکی، میں دوڑ کے آ گئی، او میرے باپ میں گردہ دے کر کے جا رہی ہوں، آپ پہ احسان نہیں کیا ہے، اے میرے باپ اگر جائیداد نہ دی تم نے تو کوئی بات نہیں، 18 سال سینے سے لگا کے پال لیا تھا، میرے باپ کا یہ احسان کم تھا، 18 سال تک بیٹی کہہ کے پکارا تھا، کیا یہ احسان کم تھا؟ اے میرے باپ 18 سال کے لقمے کے بدلے میں اگر تم جان بھی مانگو گے تو میں بیٹی ہوں بابا، ہنستے ہنستے جان دے دوں گی، انکار نہیں کر سکتی۔ اور نیچے لکھا تھا اے میرے باپ میں جا رہی ہوں، اس احسان کے بدلے میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگ رہی ہوں، بس اتنا اے میرے باپ اگر مجھ سے راضی ہو جائے تو اتنا کر لینا، اگر میرا انتقال ہو جائے آ کر کے میرے جنازے کو کاندھا دے دینا، میں یہ چاہتی ہوں جب میرا جنازہ اٹھے اور تو نہ ہو تو کوئی مجھے بد نصیب نہ کہہ سکے، بلکہ جب جنازہ میرا ہو کاندھا تیرا ہو تو جو دیکھے گا بد نصیب نہ کہے گا، بلکہ یہ کہے گا مبارک ہو بد نصیب بیٹی کا نہیں، وہ دیکھو خوش نصیب بیٹی کا جنازہ گزر کے جا رہا ہے۔